السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت فرمائے۔ میں آج آپ سے ایک ایسی سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سٹوری بہت ہی دلچسپ ہے۔ یہ سٹوری سنیں گے آپ کو بھی انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ آپ کو یہ سٹوری مکمل سنیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ سٹوری کس بارے میں ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جو سٹوری آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ وہ حادثات ہیں جو میری زندگی میں دیکھ چکا ہوں، اور لاسٹ میں خود بھی ان حادثات پر ایکسپیرینس کر چکا ہوں۔ تو یہ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر میں اپنی لائف میں تھوڑا پیچھے چلا جاؤں کہ جب میں تقریباً صرف 12 سال کا تھا، اور میری چھوٹی سی سسٹر جو ہے وہ میرے سے 5 سال چھوٹی تھی۔ اس کی ایج تب 7 سال تھی، اور ہمارے مالی حالات کافی خراب تھے۔ ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے، اور جو محنت مزدوری کر کے میرے فادر جو ارننگ کرتے تھے، بس اسی سے ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ حالانکہ میرے باقی تایا چاچو، ان کے حالات ہم سے کافی بہتر تھے، لیکن ان کسی معاملات میں ہماری کوئی ہیلپ نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا میرے فادر نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں ایک ویلی سے لاہور شفٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ بہتر اپرچونٹی ہمیں ملنے گی۔ جس کی وجہ سے میرے فادر نے سوچا کہ وہاں جا کر میں وہاں کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کروں گا، چاہے چھوٹا ہی صحیح، لیکن وہ بہت زیادہ پیشنیٹ تھے، میں اس کو اوپر تک لے کر جاؤں گا۔ لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم لاہور ہی شفٹ ہوں گے، اور دن 2 to 3 منتھ میرے فادر نے رینٹ کا گھر تلاش کیا لاہور میں، اور پھر ہم جو ہیں لاہور میں شفٹ ہو گئے، اور میرے دادا جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شفٹ ہو گئے، کیونکہ وہ ہم سے کافی پیار کرتے تھے۔ ان کے جتنے بھی پوتے پوتیاں تھیں، ان میں سے ہم پسند تھے، تو انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ لاہور شفٹ ہوں گے، تو ہم لاہور شفٹ ہو گئے۔ شروع کے جو کچھ مہینے وہ ہم نے کافی تنگی میں گزارے، کیونکہ حالات کافی خراب تھے، اوپر سے مہینے کا رینٹ بھی دینا ہوتا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، جو بزنس میرے فادر نے چھوٹے لیول سے سٹارٹ کیا تھا، آہستہ آہستہ وہ بزنس نے گروتھ پکڑنا شروع کر دی تھی۔ بیسیکلی میرے ابو نے چھوٹے لیول سے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام شروع کیا تھا، چھوٹے لیول سے کیا تھا، لیکن وہ 1 سے 2 سال کے اندر کافی جو ہے وہ کام گرو کر چکا تھا۔ اتنا گرو کر چکا تھا کہ ہمارے خاندان والے اس چیز پر بلیو نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے تھے کہ ان کے فادر کوئی حرام کا پیسہ کما رہے ہیں۔ اب میں یہ بتا تو نہیں سکتا کہ وہ بیسیکلی کون ہمارے ریلیٹیو تھے جو ہم سے حسد کرتے تھے، کیونکہ ہم ان سے کافی اوپر نکل گئے تھے، لیکن میرے فادر کو کبھی اس چیز کا غرور نہیں تھا۔ انہوں نے کسی کو نیچا دکھایا تھا، اور ہمارے حالات بھی کافی اچھے ہو گئے تھے۔ ہم نے اپنے 2 سال کے اندر اچھا سا گھر بھی بنا لیا تھا لاہور میں، کافی جگہوں پر بھی پلاٹس بھی لے لیے تھے۔ میرے ابو نے 1-2 گاڑیاں بھی لے لیے تھیں۔ مطلب ہمارے حالات اتنے سٹیبل ہو چکے تھے۔ میری عمر تب 14 سال ہو چکی تھی، اور میں اپنے جن ریلیٹیو کی بات کر رہا ہوں جو ہم سے حسد کرتے تھے، میری امی مجھے بتاتی تھی، تو وہ اچانک سے ہمارے گھر آئے ان ساری چیزوں کی مبارکباد دینے اور پوچھنے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کیسے اتنی گروتھ ہم نے کر لی ہے۔ لیکن ان کی انٹینشن ہمارے گھر آنے کے کوئی اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ مٹھائی بھی لے کر آئے اور کچھ گفٹس وغیرہ بھی لے کر آئے تھے، اور ہم کافی حیران ہوئے تھے، اور ہم کافی حیران تھے، اور میرے فادر نے ان کو کافی اچھے سے ویلکم کیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دوری ختم کرنے کے لیے ہمارے کام آئیں، اس لیے ان کو اور بھی اچھے طریقے سے ملے، اور جو انہوں کے آپس میں اختلافات تھے اس کے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ میرے ابو ان کی بھی ہیلپ کیا کرتے تھے جو ہو سکتے تھی، لیکن ان کی آنے کے بعد جب وہ اپنے گھر واپس چلے گئے تو ودن 1 to 2 منتھ جو ہے ہمارے حالات جو ہے گھر کے کافی خراب ہونے لگے تھے۔ میرے جو چھوٹی سی سسٹر تھی، وہ گھر میں سب سے لاڈلی تھی، اور اس کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی تھی، اور وہ پوزیسڈ ہو چکی تھی۔
مطلب ایسا لگتا تھا کہ اس کے اوپر کسی چیز کا سایہ ہو گیا ہے، اور وہ کافی بیمار رہنے لگی تھی، اور کچھ ہی مہینے کے اندر وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی، اور اس کی حالت اس طرح کی تھی کہ وہ وینٹیلیٹر پر آ گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے گھر کے حالات بھی وہ بھی خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے اور کافی زیادہ ٹینشن میں آ گئے تھے۔ ایک تو گھر کے مالی حالات خراب ہوتے جا رہے تھے، اور اوپر سے میری سسٹر کی کنڈیشن بھی سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی کہ ایک دن ہمیں ہاسپٹل سے نیوز آئی، جو میری سسٹر 5 سے 6 منتھ وینٹیلیٹر پر لگی ہوئی تھی، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یہ نیوز نے جیسے نے میرے دادا اور میرے فادر کو بالکل ہی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میری مدر بھی جو ہے میری سسٹر کی ڈیتھ کے کافی عرصے تک روتی رہتی تھی، لیکن کسی طریقے میری مدر نے اور میرے فادر نے خود کو سنبھال لیا۔ لیکن میرے جو دادا تھے، سیم ان کے ساتھ وہی سب کچھ ہونے لگا جو میری سسٹر کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ بھی خود سے باتیں کرتے تھے، اور ایسے لگتا تھا کہ وہ بھی پوزیسڈ ہو چکے ہیں۔ کئی مولویوں کو دکھایا، کئی جگہوں سے دم درود کروایا، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا، اور ان کی بھی تقریباً 1 سال کے اندر ڈیتھ ہو گئی۔ اور ہمارے گھر میں تو جیسے سو کا عالم ہو چکا تھا۔ میری سسٹر کی ڈیتھ ہو چکی تھی، میرے دادا کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور اس کے علاوہ ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کے بعد میرے فادر نے کافی سارے کاروبار میں انویسٹ کیا تھا، وہ سب بند ہو چکے تھے۔ اور ایک دن کے بعد ہے کہ ہمیں ہمارے ابو کے امپورٹ ایکسپورٹ کے گودام سے کال آتی ہے کہ جو ہمارا گودام ہے اس میں آگ لگ چکی ہے، اور میرے فادر بھی اندر تھے، اور نہیں پتا کہ وہ بچے ہیں کہ نہیں۔ اور تقریباً 1-2 گھنٹے بعد پتہ چلا کہ میرے فادر کی بھی بیچ میں ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ہمارے گھر کو تو جیسے پریشانیوں نے دیکھ لیا تھا۔ میرے فادر کی ڈیتھ کے بعد جیسے کہ وہ پریشانیاں ان سے بالکل دور ہو گئی تھیں، لیکن یہ نقصانات ہمارا بہت زیادہ تھا۔ میری سسٹر، میرے دادا جی، میرے ابو 3 سال کے اندر تینوں ہی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور یہ صدمہ میری والدہ اور میرے لیے بہت گہرا تھا، لیکن ہم نے کسی طریقے خود کو سنبھالا۔ تب میری عمر تقریباً 17 سے 18 سال تھی، اور میں انٹر کا اسٹوڈنٹ تھا، اور ان سارے کاموں کے بعد مجھے اپنی پڑھائی بھی چھوڑنی پڑی، کیونکہ مجھے کام شروع کرنا تھا۔ ہمارے رشتہ داروں نے ہماری کوئی بھی سپورٹ نہیں کی، اور مڑ کر ہمیں کبھی نہیں دیکھا، اس لیے مجھے اپنی والدہ اور اپنی کفالت خود ہی کرنی تھی۔ میرے ساتھ تو ایسا حادثات کبھی نہیں ہوئے تھے۔ میرے ابو کے کچھ کانٹیکٹ سے، امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ کچھ بندوں سے، تو میں نے ٹرکنگ کے کام میں گھسنے کی کوشش کی۔ مجھے اچھے خاصی ڈرائیونگ بھی آتی تھی، اور میں اپنے لائسنس بھی بنا چکا تھا HTV کا، اور مجھے کنٹینر اور ٹرک چلانے کا بھی کافی ایکسپیرینس تھا۔ لہٰذا مجھے کانٹریکٹ بیس پر جو ایک کمپنی نے ہائر کر لیا، اس کمپنی میں ویل اسٹیبلش ہو گیا تھا، اور اچھی خاصی انکم وہاں سے میری جنریٹ ہوا کرتی تھی۔ میں نے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی شروع کر لی تھی، جو کہ میں پرائیویٹ گھر سے پڑھا کرتا تھا، اور پھر پرائیویٹلی ایگزام دیا کرتا تھا۔ اب ہمارے جو حالات دوبارہ سے اسٹیبل ہو چکے تھے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ کافی اسٹیبل لائف گزار رہے تھے، اپر مڈل کلاس کہہ لیں، ہم ایسی لائف گزار رہے تھے، اور میری اچھی خاصی جو ارننگ ہو جایا کرتی تھی۔ 3 سال سے میں اس کام میں جو ہے گھسا ہوا تھا، اور بہت زیادہ ایکسپرٹ ہو چکا تھا۔ میرا بیسیکلی جو ایک ہی روڈ تھا، وہ تھا گوادر پورٹس لاہور کے کنٹینر کو میں نے ڈیل کرنا ہوتا تھا۔
اور میں تقریباً ہر مہینے کے اندر 5 سے 6 کنٹینر جو ہے گوادر سے لاہور تک کر لیا کرتا تھا اور اچھی خاصی ارننگ کرتا تھا۔ تو اسی طرح کے ایک دن کی بات ہے، اگر میں کھانے میں اگر فاسٹ فوڈ آرڈر کروں اسی دن پر جاؤں جس دن میری لائف پوری بدل گئی تھی اور میں نے یہ سارا کام چھوڑ دیا۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک رات کی بات تھی، نومبر کا مہینہ تھا۔ تب گوادر میں ہی موجود تھا کیونکہ 1 سے 2 دن کے اندر مجھے کنٹینر کو جو ہے لاہور شفٹ کرنا تھا، اور مجھے اچانک سے جو ہے وہ کانٹریکٹر نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم اپنا کنٹینر جو ہے آج رات تک لوڈ کرواؤ اور تم نکل جاؤ یہاں سے لاہور کے لیے، کیونکہ ابھی باقی ڈرائیور جو ہیں وہ آ رہے ہیں جو باقی ایریاز کے ہیں، ان کے کنٹینر کو لوڈ کروا کر باؤنڈ کرنے سے اچھا ہے تمہارا جو ہے جب تک کنٹینر لوڈ ہوگا تم اپنا مال لے کر نکلو گے، تب تک وہ ڈرائیورز بھی جو ہیں وہ آ جائیں گے اور تم ابھی نکل جاؤ تاکہ تم 2 سے 3 دن کے اندر لاہور کنٹینر پہنچا دو گے۔ تمہارا کوئی کو ڈرائیور موجود نہیں ہے، اس لیے تم کو رک رک کر چلنا پڑے گا، نیب سے لینے پڑیں گے، 1 سے 2 گھنٹے کے غائب دینے پڑیں گے جس سے تم سٹیبل ڈرائیونگ کر سکو۔ تو میں نے بھی حامی بھر لی۔ اس کام میں تو اتنا ایکسپیرینس ہو چکا تھا، چاہے میں ادھر سے رات کے 12 بجے نکلوں یا 4 بجے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ لہٰذا میں نے اپنا کنٹینر لوڈ کروایا، سارا سامان شفٹ کروایا اور فل سائز کنٹینر تھا، اور میں نے اللہ کا نام لیا اور وہاں سے نکلا سارے کنٹریکٹر کے پیجز لے کر کلیئرنس کروا کر گوادر پورٹ سے نکل گیا، اور میں نے اپنی گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک چلایا ہوا تھا اور میں لاہور کی طرف جو ہے اپنا راستہ طے کر رہا تھا۔ تو میں نے لاہور کی طرف جب اپنا سفر جاری رکھا، ابھی میں نے تقریباً 100 سے 150 کلومیٹر کا ہائی وے کا سفر طے کیا ہوگا۔ یہ موٹر وے کے تھرو میں نہیں جا رہا تھا بلکہ میں جی ٹی روڈ کی تھرو جا رہا تھا، کیونکہ موٹر وے پہ اتنے کوئی بیچ میں اسٹیشنز نہیں آتے کہ جہاں پر میں اپنے ٹرک یا کنٹینر کو روک کر بندہ نیپ لے سکے یا تھوڑا سا ریسٹ کر سکے، لیکن جی ٹی روڈ پر ایسی کافی جگہ موجود تھی۔ بے شک وہ روڈ تھوڑا موٹر وے کی نسبت خراب تھا، لیکن ادھر جو ہے بیسک ہماری جو نیڈ ہے وہ پوری ہو رہی تھی، لیکن مجھے راستے میں گیپس لینے تھے، مجھے کافی لمبی جرنی کرنی تھی، اس لیے میں جی ٹی روڈ کی تھرو جا رہا تھا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا 100 سے 150 کلومیٹر کا میں نے راستہ طے کیا تھا۔ مجھے پیچھے کنٹینر جو کہ لوہے کا کنٹینر ہوتا ہے، مجھے اس میں سے ایسی آواز آئی کہ جیسے پیچھے کافی بھاری سامان گرا ہے۔ تو میں نے پہلے نوٹ کیا کہ ایسے اوورٹیک کیا ہے، نہ ہی میں نے کسی سپیڈ سے جمپ سے گزارا ہے، بلکہ جمپ تو گزرا ہی نہیں، بہت سموتھ روڈ تھا۔ تو چیزیں کیسے پیچھے سے گر گئیں؟ لہٰذا میں نے کنٹینر کو روڈ کے ایک سائڈ پر لگایا، پیچھے کال کر کے بتایا، کیونکہ بیچ میں سے کوئی بھی سامان ڈیمیج ہوا اس کی جو ساری رسپانسبلٹی میرے پر آنا تھی۔ تو میں ان کو سب کچھ ایکسپلین کیا اور میں نے ان کو شپمنٹ پہ کال کی اور ایسے میں نے ان کو بتایا کہ پیچھے سے آواز آئی ہے، اور شپمنٹ والوں نے کہا کہ اتر کے پیچھے چیک کرو کہ کوئی چیز ٹیکل ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کافی ایکسپینسو چیزیں بھی ہو سکتی ہے، اگر کچھ ان ٹیکل ہوا ہے تو آپ اس کو ٹیکل کریں۔ پیچھے جو کنٹینر ہے اس میں سیل لگی ہوئی ہے، لہٰذا اس سیل کو بریک کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے جب آپ سامان اندر چیک کر لیں گے، ٹیکل کر لیں گے، اس کے بعد جو ہے دوبارہ سیل لگا دینا، کیونکہ ہمارے پاس سیل جو ہے فکسر موجود ہوتا ہے جس سے ہم نیو سیل جو ہے وہ اوپر لگا سکتے ہیں کنٹینر کے، اور پھر تبھی اوپن کی جاتی ہے جب کوئی سامان لوکیشن پر شپ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے اس کنٹینر سائٹ پہ لگایا، اور وہ نومبر کا مہینہ تھا، اچھی خاصی سردی تھی باہر، لیکن کنٹینر کے اندر بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ
کا جو ہیٹر وہ تو بہت اچھے سے کام کر رہا تھا، اس لیے اندر بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ باہر سردی ہے۔ وہ تو مجھے اترنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ہاں باہر سردی ہے۔ میں نے جلدی سے اندر سے جیکٹ اتاری اور پہنی اور پیچھے کنٹینر کی طرف جانے لگا۔ وہ بالکل سنسان روڈ تھا، لیکن جو ہے مجھے گاڑی کے پاس آؤٹ کر رہی تھی اور کافی سارے ٹرک بھی جو ہے وہ گزر رہے تھے، لیکن تھوڑی تھوڑی اسموک بھی تھی اور تھوڑا تھوڑا فوگ بھی تھا روڈ پر، اور بالکل ڈارک اور جی ٹی روڈ پر کوئی جو ہے روڈز لائٹ نہیں تھی، اسی لیے جب کوئی کار یا کوئی ٹرک گزر جاتا تھا وہ بالکل خوب اندھیرا ہو جاتا تھا اس روڈ پر۔ اب میں کنٹینر کے پیچھے گیا، اپنی پارکنگ لائٹ آن کی ہوئی تھی تاکہ پیچھے سے آنے والی گاڑی اور ٹرک کو پتہ چلے کہ سائڈ پر کوئی چیز کھڑی ہوئی ہے۔ اب میں نے جلدی سے سیل توڑی اور پیچھے اندر جا کر میں نے دیکھا، اندر کنٹینر میں لائٹ سے دیکھنے لگا کیا سامان اندر گرا ہے، تو میں نے دیکھا کہ لوہے کے بڑے بڑے روڈز جو ہیں وہ نیچے گرے ہوئے تھے۔ ابھی یہ تو مجھے نہیں پتا وہ روڈ کس پرپس کے لیے اور کس نے منگوائے تھے، لیکن وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے گھر کے کسی کنسٹرکشن کے کام میں یوز ہونے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بڑے فل سائز کا جو ہے ریبوکس جو کہ نیچے گرا ہوا تھا ان روڈز کے ساتھ، اور اس کے ساتھ کافی زیادہ سامان بھی بکھرا ہوا تھا۔ میں نے پہلے تو روڈز کو سیف جگہ پر رکھے اور ان کو اچھے سے ٹیکل کیے تاکہ وہ دوبارہ سے نہ گرے۔ وہ کافی بڑے روڈز تھے اور میں نے کسی طریقے ان کو وہاں رکھ کر ان کو جو ہے رسی سے باندھ دیا تاکہ وہ دوبارہ نہ گریں۔ اور پھر میں نے جو اس باکس کو اٹھایا اور اس میں سے کافی سامان بھی باہر نکلا ہوا تھا۔ اب میں دیکھنے لگا کہ وہ کیا سامان ہے، تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ اس میں ایک بالکل چھوٹی سی، اور وہ ڈول کافی عجیب و غریب تھی، جیسے ہاتھ سے بنائی گئی ڈول۔ اس کی آنکھیں اور اس کا منہ وغیرہ بھی جیسے کسی دھاگے سے بنایا گیا ہو، اور بہت ان یوزول سی ڈول لگ رہی تھی۔ اور اس کے ساتھ کچھ پیجز پہ لکھا ہوا تھا جیسے کہ نیڈلز وغیرہ اس میں لگائے ہوئے تھے، اور عجیب و غریب سی چیزیں اور تھیں جو باکس سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ لہٰذا میں ان سب چیزوں کو اگنور کیا اور جلدی سے ان سب چیزوں کو سمیٹا اور باکس کے اندر آ کے اس کو سمیٹا اور اس کو بھی ایک سیف جگہ پر دوبارہ رکھ دیا تاکہ وہ دوبارہ نہ گرے۔ اور اس کے بعد میں نے اپنے کنٹینر کو بند کیا پیچھے سے اور اس کو سیل کیا، اور پھر اپنے ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا اور اب سوچنے لگا کہ میں کافی تھک چکا ہوں تو کیوں نہ تھوڑا سا غیپ لے لیا جائے، کسی جگہ پر جا کر تھوڑا 1 سے 2 گھنٹے جو ہے میں ریسٹ کر لیا جائے۔ حالانکہ میں نے اتنا سفر نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی چائے پی لوں، 1 سے 2 گھنٹے آنکھ لگا لوں، اس کے بعد جو ہے پھر میں لمبا سفر کھینچوں گا۔ تقریباً 50 کلومیٹر دور ہی ایک پیٹرول پمپ آ گیا۔ میں نے جو ہے اپنے ٹرک کے اندر ڈیزل بھروایا اور پیچھے سے دوبارہ کنٹینر کو چیک کیا کہ سیلز وغیرہ ٹیکل ہے اپنی جگہ، اور اس کے بعد جو ہے میں اپنے کنٹینر کے آگے ہی آ کے بیٹھ گیا۔ ہمارے کنٹینر اس طرح ڈیزائن ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہیں ہم سو بھی سکتے ہیں، کیونکہ وہ لانگ روٹس کے لیے یوز ہونے ہوتے ہیں۔ بیچ میں چھوٹا سا فریج بھی تھا، اور اس کے علاوہ بیچ میں کھانے پینے کا سامان بھی پڑا ہوا تھا۔ لہٰذا جو ہے وہ میں اپنی چائے لے کر آیا اور جو ہے کنٹینر کو پیٹرول پمپ پہ پارک کیا۔ اوپر سے 2 سے 3 گارڈ بھی موجود تھے، اور ایک اندر ریسٹ ایریا بھی تھا، اور اندر میں نے ریسٹ ایریا میں جانے کے بجائے کنٹینر میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر 2 سے 3 کنٹینر اور بھی کھڑے تھے۔ ڈرائیور تو اندر ہی سوئے ہوئے تھے، باقی مجھے لگتا ہے کہ ریسٹ ایریا میں تھے کیونکہ ان کے اندر کوئی نہیں تھا۔ اب میں جلدی سے کنٹینر کے اندر آیا، تھوڑا بہت کچھ کھایا پیا، ساتھ چائے پی مزے سے، اور میں ماحول کو انجوائے کر رہا تھا کیونکہ اب فوگ تھوڑی تھوڑی تیز ہونے لگی تھی،
اور باہر کافی زیادہ سردی تھی اور اندر میں بالکل وارم بیٹھا ہوا تھا، ہیٹر چل رہا تھا اور مجھے اب ہلکی ہلکی نیند آنے لگی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ مجھے تقریباً سوئے ہوئے 1 سے 2 گھنٹے تو ہو چکے تھے، لیکن ابھی بھی میری آنکھوں میں نیند تھی۔ تو میں نے کہا نہیں، اب مجھے اور نہیں سونا چاہیے، بلکہ مجھے اپنے آپ کو فریش کرنا چاہیے۔ میں منہ دھو لوں اندر جا کے، اور اس کے بعد مجھے اپنی جرنی کو کنٹینیو کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے 2 سے 3 دن کے اندر لاہور پہنچنا بھی ہے۔ اور ہماری سپیڈ جو ہے ہم بہت سلو رکھتے تھے، کیونکہ اندر سامان ہوتا ہے کنٹینر کے، اور کنٹینر کی سپیڈ کو اتنی زیادہ انکریز بھی نہیں کر سکتے، جو کہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے حادثات کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا میں کنٹینر سے جلدی اترا، اور میں نے کنٹینر بالکل لاک کیا ہوا تھا اور شیشے بالکل اوپر کیے ہوئے تھے۔ جیسے میں کنٹینر سے باہر نکلا تو میں دیکھتا کیا ہوں، جو پیچھے کنٹینر کا مین ڈور ہے جس پر سیل لگی ہوتی ہے وہ اوپن ہوا تھا دونوں طرف سے، اور سیل بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں کافی زیادہ حیران ہوا، پر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، اور مجھے کافی ٹینشن ہونے لگی کہ بیچ میں اگر کوئی بھی سامان غائب ہوا تو سارا بلیم مجھ پر آئے گا، اور مجھ پر ہی ساری پینلٹی پڑے گی، اور مجھ پر ہی کیس ہوگا، کیونکہ اس کے اندر کافی ایکسپینسو سامان موجود تھا۔ لہٰذا میں گارڈ کی طرف دیکھنے لگا کہ گارڈ کہاں بیٹھا ہوا ہے، اور مجھے کافی غصہ آیا کہ گارڈ کے ہوتے ہوئے بھی یہ سب کچھ کنٹینر کے ساتھ، اور اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ لہٰذا میں نے دیکھا کہ جو ہے گارڈ ایک ٹرک کے سائڈ پہ کونے پہ گارڈ بیٹھا ہوا تھا، چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کا منہ بالکل نیچے تھا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو مجھے پتا چلا کہ گارڈ تو سویا ہوا ہے۔ میں نے اس کو غصے سے چیخ کر جگایا اور اس پر کافی چلانے لگا اور کافی غصہ کرنے لگا، اور میں کہنے لگا اب اگر اس کے اندر کوئی نقصان ہوا یا کوئی سامان غائب ہوا بیچ میں سے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر مجھ پر کیس ہوا میں انڈائریکٹلی آپ لوگوں پر کیس کروں گا کہ آپ لوگ اس کے اندر انوالو ہو۔ وہ گارڈ بالکل چپ اور اسٹل کھڑا رہا اور بول کچھ نہیں رہا تھا، بس میری بےعزتی اور میری ڈانٹ سنی جا رہا تھا۔ اس کے بعد میں ریسٹ ایریے کے اندر گیا، کیونکہ ریسٹ ایریے کے باہر کافی زیادہ کیمراز لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ میں کیمرہ ڈپارٹمنٹ کے اندر جا کر چیک کرتا ہوں کہ یہ کس کی حرکت ہے، اور اس کے بعد ہی جو ہے پیچھے شپمنٹ پر کال کروں گا۔ اور مجھے شپمنٹ پر کال کرتے ہوئے ابھی کافی ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آگے سے کیا کہیں گے یا مجھ سے کیا کریں گے۔ لہٰذا میں اندر گیا اور جلدی سے جو ہے سیکیورٹی کیمراز کی فوٹیج کھلوائی، اور ان کے ساتھ بھی کافی بحث کرنے لگا کہ آپ نے کس طرح کے گارڈز رکھے ہوئے ہیں جو کہ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ کو کیا ہو گیا؟ ہمارے پاس تو 3 گارڈز ہیں، اور تینوں کے تینوں ابھی اندر سے باہر چائے لے کر گئے ہیں، اور سویا ہوا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم جو ہیں CCTV کیمراز میں دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے ویٹ کو بھی کسی نے نہیں کھولا کہ آپ پاگل ہیں۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کسی کو CCTV فوٹیج میں، حالانکہ ہمارا باقاعدہ 24 گھنٹے ایک بندہ جو ہے CCTV فوٹیجز کو دیکھتا رہتا ہے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لہٰذا میں نے ان کو کہا میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتا، آپ مجھے فوٹیج دکھائیں، آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں، کہیں آپ بھی تو ان سب میں انوالو نہیں؟ تو اس بندے نے غصے میں آ کے کہا دیکھ لو CCTV فوٹیج، اس کو دکھاؤ 2 سے 3 گھنٹے کی CCTV فوٹیج۔ تو میں نے CCTV فوٹیج کو فاسٹ فارورڈ کر کے آگے لے گیا، تو دیکھتا کیا ہوں کہ جس پیریڈ کے اندر میں سویا ہوا تھا ابھی تک کسی نے کوئی کنٹینر کو اوپن نہیں کیا ہو، اور نہ ہی کوئی کنٹینر کے قریب آیا، اور جس جگہ پر میں جا کر گارڈ سے بات کر رہا تھا وہاں پر تو کوئی گارڈ ہی نہیں تھا، اور
اور CCTV فوٹیج میں تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لہٰذا میں بھاگ کر ریسٹ ایریا سے باہر آیا اور جا کر اپنا کنٹینر کو دیکھا تو اس کے اوپر سیل لگی ہوئی تھی، اور وہی میرے ہاتھوں کی میری کمپنی کی سیل لگی ہوئی تھی، اور وہ اوپن نہیں تھا، دروازہ بالکل بند تھا۔ اب میں کافی پریشان ہوا، وہ واش روم والی سائڈ پر گیا، خود کو فریش کیا اور منہ دھویا اور ایک لمبی سانس لی اور خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ ہو سکتا ہے میرا مائنڈ خود سے یہ سب کچھ کریٹ کر رہا ہے، لہٰذا دوبارہ سے چائے کا ایک کپ لیا اور پیا اور اب اپنی جرنی کو کمپلیٹ کیا، اور فوگ بھی بڑی اچھی خاصی نکلی ہوئی تھی۔ میں بھی ابھی ڈرائیونگ کنٹینیو کر ہی رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے ساتھ والی سیٹ پر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، سامان پڑا ہوا ہے، لہٰذا میں نے اپنے کنٹینر کی سپیڈ کو آہستہ کیا اور اپنی ٹارچ کو آن کر کر دیکھا تو میں اتنا حیران ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرے ساتھ ایسی چیزیں ہو رہی تھی کہ جو میں امیجن کرنا بھی چاہ رہا تھا سچ ہے، لیکن پھر بھی خود پر یقین نہیں ہو رہا۔ جو میں نے پیچھے جویلری باکس دیکھا تھا اور جو اس کے اندر سامان تھا، وہ سارا سامان میرے ساتھ والی سیٹ پر پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں ایک دفعہ کانپ سا گیا اور بے ساختہ میں نے کنٹینر کی بریک مار دی۔ بالکل بیچ بورڈ روڈ پر میں نے زور سے بریک مار دی اور کافی بھیانک سی آواز آئی۔ کنٹینر بھی کافی پیچھے سے کافی ترچھا ہو چکا تھا اچانک بریک مارنے کی وجہ سے، اور میں اس بات کو ڈائجسٹ ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں ان چیزوں کو ہاتھ بھی لگا کر دیکھا تو واقعی میں میرے موجود تھی۔ اب میرے چہرے سے پسینہ ٹپکنے لگا تھا اور میں اس چیز کو ڈائجسٹ ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ میرے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اور وہ سڑک بھی اب کافی وحشت ناک منظر پیش کر رہی تھی۔ کافی سردی تھی باہر، بہت تیز فوگ تھی، اور اب میں جس روڈ پر کھڑا ہوا تھا، مطلب روڈ کے جس حصے پہ میں کھڑا ہوا تھا، دونوں طرف جنگل موجود تھا، اور وہ GT روڈ تھا، اور وہ ایک کچا سا پیچ تھا اس روڈ کا، اور مجھے ابھی تک کسی گاڑی نے ابھی تک پاس آؤٹ نہیں کیا جبکہ میں نے بریک لگائی تھی، لہٰذا میں نے کنٹینر آن کیا اور اس کو سڑک کے ایک سائڈ پہ جا کر کھڑا کیا تاکہ پیچھے سے کوئی چیز آ کر ہٹ نہ کرے۔ میں نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ بچپن میں جو سب کچھ میرے ساتھ ہوا تھا میں ان چیزوں کو اچھے سے جانتا تھا۔ پہلے میں ان چیزوں پر اتنا دھیان نہیں دیا تھا، لیکن اب دھیان دینے پر پتہ چل رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کالے جادو سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے، اور جو سب کچھ میرے گھر والوں کے پاسٹ میں ہو چکا تھا وہ کوئی میرے ساتھ بھی کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میرے حالت بھی کافی اچھی ہو رہی تھی اور ہمارے حالات پہلے جیسے ہو رہے تھے، اور میں اچھا خاصا پڑھ بھی رہا تھا، لیکن کسی سے یہ بات دوبارہ ہضم نہیں ہو رہی تھی اور ہمارے ساتھ یہ سب کچھ دوبارہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ لہٰذا میں نے جو قرآنی آیات مجھے یاد تھی ان کو پڑھا، آیت الکرسی کو پڑھا اور اپنی جرنی کو دوبارہ کنٹینیو کیا۔ میں نے کنٹینر کو سٹارٹ کیا اور فرسٹ گیئر میں ڈال کر ایکسیلیٹ کیا، لیکن وہ کنٹینر تو بالکل چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس کے انجن میں کوئی فنکشن ہوا تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ پیچھے کنٹینر میں کوئی بہت ہیوی لوڈ آ چکا ہے، جس کی وجہ سے انجن پش کرنا چاہ رہا ہے لیکن کنٹینر جو ہے وہ پش نہیں ہو رہا۔ میں نے سائڈ مررز میں دیکھا تو لگ رہا تھا کہ جیسے پیچھے کے ٹائر بالکل پچک چکے ہیں، ان پر ویٹ جو ہے کافی اچھا خاصا بڑھ چکا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد تو میری حالت بالکل ہی ٹائٹ ہو گئی تھی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ کسی دوسری مخلوق کا کام ہے۔ میں نے زور زور سے دوبارہ سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی
تو آیت الکرسی جیسے ہی میں نے ختم کی تو اچانک سے ٹرک کو ایک جھٹکا لگا، جیسے کافی بوجھ پیچھے سے ہٹ گیا ہو، اور کنٹینر جھٹکے کے ساتھ چلنے لگا۔ اور اب مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میرے کندھے پر اور میرے سینے پر کوئی کافی بھاری سی چیز بیٹھی ہوئی ہے اور میرا گلا دبا رہی ہے، اور میں بالکل سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ میرے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ بھی بالکل چھوٹ گئے تھے، اور یہ ریس بھی آٹومیٹکلی خود ہی فل ہو گئی تھی، اور کنٹینر جو ہے سیدھا روڈ پر بھاگنے لگا تھا۔ شکر یہ ہے کہ اس روڈ پر کوئی ٹرن نہیں تھا، وہ ایک بالکل اسٹریٹ روڈ تھا، اور کنٹینر سیدھا چلے جا رہا تھا، اور میرے ہاتھ بھی اسٹیئرنگ پر نہ تھے۔ اب بس مجھے اپنی موت میری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی، اور میرے آنکھوں کے سامنے میری سسٹر، میرے فادر، میرے دادا، جو کہ میرے بچپن میں فوت ہوئے تھے، ان سب کی تصویریں میری آنکھوں کے آگے آنے لگی تھیں۔ میں نے اپنے دل میں ہی آیت الکرسی پڑھنا سٹارٹ کی، اور اللہ کے نام لینے سٹارٹ کی، اور جتنے آیات مجھے آتی تھی وہ سب سٹارٹ کی، اور آہستہ آہستہ کر کے وہ بوجھ میرے سینے سے کم ہوتا گیا، اور بالکل ہی غائب سا ہو گیا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور کنٹینر کی بریک لگائی، اور ساتھ پڑی پانی کی بوتل اٹھا کر پانی پینے لگا۔ ایک پل میرا دل کیا کہ میں کنٹینر سے اتر کر بھاگنا شروع کر دوں، اور میں یہ بالکل کرنے بھی والا تھا، اور عین موقع پر میرا ارادہ بھی بدل گیا۔ میں نے کہا کہ یہ فیٹ جو ہے، یہ کنٹینر کسی طریقے ایک دفعہ لاہور پہنچا دوں، اور اس کے بعد میرے باپ کی بھی توبہ ہے اس کام کو میں کبھی بھی نہیں کروں گا، لہٰذا میں پورے راستے پر جب تک کہ میں نیکسٹ اسٹیشن نہ آیا ہو اللہ کے نام لیتا رہا، اور آیت الکرسی وغیرہ پڑھتا رہا، اور ایک منٹ کے لیے بھی خاموش نہ ہوا۔ اور نیکسٹ اسٹیشن پر پہنچتے ہی میں نے چین کی سانس لی، اندر جا کر تھوڑا ریسٹ کیا، پانی شانی پیا، اور مجھے اب کافی فیور بھی ہو چکا تھا، لہٰذا کسی طریقے وہ موت کے متنازع سفر کو میں نے طے کیا، اور 2 دن تک سامان کو لاہور کے اندر ڈیلیور کیا، اور جو کنٹینر تھا لاہور میں شفٹ کیا، اور اپنی کمپنی کو ریزائن کیا، اور آئندہ کے بعد اس کام پہ جو ہے میں نہیں آؤں گا۔ اور یہ سب واقعہ میں نے اپنی والدہ کو بتایا، تو والدہ نے بھی مجھے اس کام سے منع کیا، اور والدہ نے کہا کہ ہم لاہور شہر کو ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور جو ہم نے یہاں پر اپنا گھر اور کچھ پلاٹس میرے فادر نے خریدے ہوئے تھے، ان کو بیچ کر کسی اور سٹی میں جا کر اپنے خاندان والوں سے بالکل دور ایک نیا جو ہے کاروبار تم سٹارٹ کرنا، اور انشاءاللہ اللہ اس کام میں برکت ڈالے گا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بے شک کوئی ہمارے خاندان والے ہمارے اوپر کالا جادو کرتے رہیں، لیکن ہمیں اپنے اللہ پر یقین کرنا ہے۔ مولوی صاحب کو گھر بلایا گیا، کافی دم وغیرہ کروائے گئے، کافی وظیفے کروائے گئے۔ اس کے بعد ہم نے اپنا گھر اور لاہور میں جتنے پلاٹس وغیرہ موجود تھے وہ بیچ کر اپنے خاندان والوں سے بالکل قطع تعلق کر کے اسلام آباد شفٹ ہو گئے۔ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا ہے۔ آج ہم اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں، اور ہمارا اور ہمارے ریلیٹیو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو پتہ ہے کہ ہم کہاں ہوتے ہیں، اور وہ جو کچھ پراپرٹیز ہم بیچ کر اپنا کاروبار یہاں پر اسٹیبلش کرنے آئے تھے، اب وہ اچھے سے اسٹیبلش ہو چکا ہے، اور ہماری اچھی خاصی ارننگ ہوتی ہے، اور میرا بزنس کافی اچھا چل رہا ہے، اور میں اور میری والدہ کافی سکون کی لائف گزار رہے ہیں اپنے خاندان والوں سے بالکل دور۔ اگر اب بھی میں اپنی زندگی کے ان واقعات کو یاد کرتا ہوں جو کہ میرے بچپن میں میرے ساتھ رونما ہوئے تھے، اور چند سال پہلے بذات خود میرے ساتھ ہوئے تھے، وہ مجھے اس چیز پر یقین آ چکا تھا کہ جیسا کہ میرے والدہ کہتی تھی
کہ ہمارے خاندان والے ہم سے حسد کرتے تھے، اور ان میں سے ہی ایک کسی کا کام تھا، ان سے لوگوں کی خوشی دیکھی نہیں جاتی، اور جو لوگ حسد کرتے ہیں اور ان کی حسد کی میرے دادا، میرے ابو اور میری بہن کی جان تک لے گئے۔ اللہ ہی ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ اور یہ میری زندگی کے واحد وہ واقعات ہیں کہ میں اپنی زندگی میں جتنا بھی آگے بڑھ جاؤں ان کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ ہیلو دوستو، کیسی لگی آپ کو میری یہ سٹوری؟ اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آئے تو پلیز مجھے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری یہ سٹوری کیسی لگی، تاکہ اس سے بھی اچھی میں آپ کو سٹوری شیئر کروں۔ اور اگر آپ میں سے بھی کسی کو ایسی کوئی سٹوری شیئر کرنی ہو، اور میرے دیے گئے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر پہ آپ مجھے شیئر کر سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل۔ ملتا ہوں پھر کسی اگلی سٹوری میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔